راستے سامنے آیا ہے کیونکہ ابھی یہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ جو آئی ہے اس میں کافی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ دیکھنے میں آئین کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آئین کے مطابق آرٹیکل 189 کی وجہ سے سپریم کورٹ کی کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس، تو اس وجہ سے اس پہ عمل کرنا لازمی ہے، لیکن اب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو کافی چیزیں جو غلط ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے میرے خیال میں سیاسی طور پر جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کوئی ایسی آئینی چیزیں لے کے آئیں تاکہ یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی زمرے میں اگر وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی ڈال دیں تو بہتر ہوگا، تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو جب 26 اکتوبر کو ان پریزنٹ چیف جسٹس جو ہیں ان کی جو میعاد ختم ہو جائے گی تو نئے چیف جسٹس ٹیک اوور۔ ٹھیک ہے، اس پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ عمر بڑھانے کی بجائے ہم مدت کو بھی فکس کر سکتے ہیں، آپ کو کیا ان میں سے آپشنز بہتر لگتی ہیں؟ میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ اچھا، آپ اس کی فیور میں نہیں ہیں؟ کسی کی مدت انکریز نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ آرمی کا چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس ہو، جو آئین میں یا قانون میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم کے بعد وہ آدمی ریٹائر ہو جانا چاہیے اور گھر چلا جانا چاہیے۔ اب جس طرح اب دیکھیں امریکہ میں ایک زمانے میں یہ تھا کہ ججز کی کوئی ریٹائرنگ ایج نہیں ہوتی تھی، وہ چلتے جاتے تھے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتے تھے یا پھر وہ کام نہیں کر سکتے تھے یا ان کی میموری فیل ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں چینج کرنا چاہیے۔ یہی انگلینڈ میں بھی ہوا، تو ضروری یہ ہے کہ جو ریٹائرمنٹ ایج لکھی ہوئی ہے اس ڈیٹ کو وہ شخص چلا جائے، کیونکہ اس کی جو قابلیت ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے عمر کے بعد، اور اس کو چینج کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ بھی فرمائیے گا جسٹس صاحب کہ ہم آرڈیننس دیکھتے ہیں، آرڈیننس آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب جب کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، ویسے تو منصور علی شاہ اس میں آتے ہی نہیں ہیں، پھر بعد میں انہوں نے شکایتیں بھی کی اور کہا کہ اس کو جو میٹنگ کے منٹس ہیں اس میں شامل بھی کیا جانا چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کے پاس کیونکہ استحقاق آتا ہے آرڈیننس کے تحت تو وہ منیب اختر صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، اور پھر امین الدین صاحب جن کا 5th رینک ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ 30 ستمبر کو سماعت ہوگی 63A سے متعلق، اور وہ پھر بینچ بھی تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ یہ پورا معاملہ بہت زیادہ مشکوک ہو گیا ہے، بالخصوص جو اعتراضات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹھائے ہیں اس کے بعد، اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ دیکھیے اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ جو ججمنٹ دی ہے منصور علی شاہ نے، اس میں وہ بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے کہی ہیں کیونکہ عام طور سے ایک جج جب کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو وہ نہیں کہتا، لیکن انہوں نے وہ چیزیں کہی ہیں، اور کئی چیزیں مثلاً یہ ایک سمپل چیز میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی جو پریزنٹ جو پارٹی ہے PTI، اس کی طرف سے کوئی گیا نہیں تھا کورٹ میں، نہ انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی تھی، اور اسی طریقے سے وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا جو معاملہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے بہت سی چیزیں لکھ دی، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو حق ہے کہ وہ لیکن یہ بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے عام جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ کسی اور کو فیور کرنے کی کوشش کریں، سیدھی بات یہ ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے ان کی طرف سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک کارروائی وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز لا سکتے ہیں، اور وہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چینجز لے کے آئیں تاکہ کسی طریقے سے اس پہ کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے، اور سیاسی طور پہ سب کامیاب نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، یہ فیصلہ بھی قاضی فائزہ صاحب نے ٹھیک کیا۔ اگر وہ ہم صرف اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح کہ اگر وہ منیب اختر صاحب کو ہی وہیں پر رہنے دیتے تو اس سے ایک میسج بھی جاتا، کیونکہ قاضی فائزہ صاحب اس سے پہلے آرڈیننس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے۔ دیکھیے آرڈیننس لانا جو ہے وہ تو آرٹیکل 89 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جب کہ پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور کوئی چیز لانی ہو، اس کا قانون بنانا ہو،
تو آرڈیننس کے تحت وہ قانون لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ 4 مہینے کے لیے، صرف 4 مہینے کے اندر اندر اگر پارلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو اس میں بلا وجہ اس کے ڈسکشن کرنا میرے خیال میں کسی مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ 19ویں ترمیم غلطی تھی اور ہم 18ویں ترمیم پہ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو کامیابی اگر مل جاتی ہے تو یہ ڈیسیژن ان کا بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے، چونکہ لیکن جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آرڈیننس کی کیوں پروویژن رکھی گئی ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب کام ہو رہا ہے ملک میں اور پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہے اور ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ اس معاملے کو طے کر دیا جائے، اور یہ صرف ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہ بلا وجہ آپ کر دیں، ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر آپ ایک آرڈیننس لے آتے ہیں، 4 مہینے کے بعد وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ وہی رہتا ہے جو پہلے رہتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جو ہوتا ہے ملکوں میں، جہاں جہاں بھی ہماری طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے، بلا وجہ اس پہ ڈسکشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا اور شور شرابہ مچانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک، میں لاسٹلی آپ سے جسٹس صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ 63A کی جو 30 ستمبر کو مقرر کی ہے، اگر اس کا حل یا یوں کہیں کہ اس طرح نکلتا ہے کہ آپ ووٹ جو کاسٹ کریں گے اس پہ آپ کا ووٹ کنسیڈر ہوگا، ڈی نوٹیفائی یا ڈی سیٹ ہو جائیں لیکن ووٹ کنسیڈر ہوگا، اگر یہ اس حق میں فیصلہ آتا ہے تو ہم صرف اس کو ہائپوتھیٹیکلی ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک کہ 63A اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کوئی پارٹی اپنی چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بلا وجہ اپنی پارٹی چینج کر کے چلے جاتے تھے آ کر کے کسی اور طریقے سے، تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اگر وہ اپنے ٹھیک، مجھے آئی ایم ریئلی سوری جسٹس شائق عثمانی صاحب، آئی ہیو ٹو کٹ یو ہیئر کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اور آخر میں خبر یہ ہے کہ IMF نے قرض کی منظوری دے دی ہے پاکستان کو۔ اب جن لوگوں نے شادیانے بجانا ہے وہ بجائیں، اور جن لوگوں نے فکر کرنی ہے انہوں نے یقیناً فکر کرنی ہے، کیونکہ ہے تو بالآخر قرضی۔ اللہ حافظ۔